السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ٹریول ڈاکومنٹری چینل ٹریول ٹریک۔ ناظرین، آج ہم ارض جنت کے ایک ٹکڑے آزاد کشمیر کی نہ صرف سیر کریں گے بلکہ فردوس کے اس حسین خطہ کی تاریخ و جغرافیہ اور قدرت کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹک اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ ہمارے ساتھ آپ بھی قدرت کے حسن سے بھرپور لطف اندوز ہو سکیں۔ ٹریول ٹریک دیکھنے والے پیارے ویورز، آزاد کشمیر ماضی کی آزاد و خود مختار ریاست جموں اینڈ کشمیر کا حصہ تھا، جو 1947 سے پہلے موجودہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، جموں و کشمیر، لداخ اور اقصائے چین پر مشتمل تھی۔ 1947 میں پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے وقت ریاست کشمیر پر مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ ریاست کشمیر اس وقت ایک آزاد ریاست تھی۔ 84,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی اس ریاست کشمیر پر جب قبائلی اعوان حملہ ہوئے تو مہاراجہ کی کافی جدوجہد کے بعد جب اس نے خود کو شکست ہوتی دیکھی تو مہاراجہ نے ریاست کشمیر کا اعلان صرف اس شرط پر انڈیا سے کیا کہ وہ قبائل کے ساتھ جنگ میں کشمیر کی مدد کریں گے، اور جنگ کے خاتمہ کے بعد انڈین فوج کشمیر سے نکل جائے گی اور کشمیر کی خود مختاری اور سالمیت پہلے کی طرح قائم دائم رہے گی۔ مگر انڈین فوج نے جنگ کے خاتمے کے بعد اپنے مستقل قبضہ کے لیے کشمیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے اور آج تک کشمیر محکومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ریاست کشمیر 1947 میں پاک و ہند کی تقسیم میں تقسیم ہوگی۔ ریاست کشمیر کا 60% حصہ انڈیا کے زیر قبضہ ہے، جس میں جموں اینڈ کشمیر اور لداخ قابل ذکر ہیں۔ 1962 میں چین بھارت جنگ میں اقصائے چین کا علاقہ چین کے زیر قبضہ چلا گیا، جو آج بھی چین کے زیر انتظام ہے، جبکہ ریاست کشمیر کا 40% حصہ پاکستان کے پاس ہے، جن میں گلگت بلتستان جو کشمیر کا 35% ہے، جبکہ باقی 5% کشمیر پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر ہے، جو آزاد اور خود مختار ہے، جس کا اپنا وزیر اعظم اور صدر ہے۔ آزاد کشمیر کا کل رقبہ 13,300 مربع کلومیٹر ہے، جس کو انتظامی لحاظ سے 10 اضلاع مظفر آباد، نیلم، پونچھ، باغ، کوٹلی، میرپور، بمبر، صدروتی، حویلی اور ہٹیاں بالا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر 32 تحصیلوں اور 182 یونین کونسل کے ساتھ 45 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل ریاست ہے، جس کی سرحدیں انڈین آکوپائڈ کشمیر، گلگت بلتستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ ضلع مظفر آباد ریاست آزاد کشمیر کا دارالخلافہ ہے۔ پاکستان کے شمالی حصے میں موجود ریاست آزاد کشمیر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جو اپنی سرسبز و شاداب وادیوں، شفاف پانی کی جھیلوں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑوں، دل فریب میدانوں، بل کھاتے دریاؤں اور پرکشش اور دلکش آبشاروں پر مشتمل ہے۔ ریاست آزاد کشمیر نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ کئی تاریخی قلعوں اور جگہوں کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جن میں لال قلعہ، قلعہ تھروچی، رام کوٹ فورٹ، برجن فورٹ، قلعہ کرجائی، ہاتھی گیٹ، باکسر قلعہ، قلعہ باغ اور شاردا یونیورسٹی قابل ذکر ہے۔ ناظرین کرام، اگر آزاد کشمیر کے اہم سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو نیلم ویلی، جس میں شاردا، وادی کیرن، کیل، اڑنگ کیل، شونٹر ویلی، شونٹر جھیل، رتی گلی لیک اور تو بیٹ جیسے مقامات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پیر چناسی 2 میل، جنم ویلی، لیپا ویلی، نیل فیری لیک، لسڈنا، گنگا چوٹی، سدن گلی، دیر کوٹ، حاجی پیر پاس، تولی پیر، بنجوسا لیک، ساردا، تتاپانی، ڈنن گلیشیر، نکیال ویو پوائنٹ، دنی واٹر فال، کنڈل واٹر فال، گلپر واٹر فال، کراٹا واٹر فال، جڑی کا سمونی جیسے سیاحتی مقامات بھی قابل ذکر ہیں۔ ریاست آزاد کشمیر کو اگر دریاؤں کی سرزمین کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ آزاد کشمیر میں کئی بڑے دریا، جن میں نیلم، جیلم اور پونچھ قابل ذکر ہیں، ریاست کو سیراب کرتے ہیں، جن پر موٹر ڈیم بھی بنائے گئے ہیں۔ مگر سب سے مشہور اور ریاست کا سب سے بڑا، جبکہ پاکستان کا دوسرا اور دنیا کا 7واں بڑا ڈیم منگلا ہے، جو نہ صرف ریاست آزاد کشمیر کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ پاکستان کے ایک بڑے حصے کو بھی بجلی فراہم کرتا ہے۔ دوستو، ریاست آزاد کشمیر کی زمین بھی بڑی زرخیز ہے، جہاں گندم، مکئی، جوار، باجرہ اور چاول کی فصلیں بڑی تعداد میں کاشت کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیاں، پھل اور دالیں وغیرہ بھی سرزمین آزاد کشمیر میں کاشت ہوتی ہیں۔ سیب، انار، ناشپاتی، اخروٹ، آلو بخارا اور آڑو وغیرہ ارض کشمیر کے اہم پھلوں میں سے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ایک بڑے حصے پر گھنے جنگلات موجود ہیں، جہاں اعلیٰ قسم کا دیودار، چیڑ، پیپل، شیشم، ککر، پڑتل، سنوبر اور بوجھ پتر کے درخت کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان گھنے جنگلات میں جنگلی حیات، مور، تتر، بٹیر، جنگلی مرغ، جنگلی خرگوش، چیتا، شیر، ریچھ،
बंदर और कई अक़साम के परिंदे कसीर तादाद में मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर सादा, सच्चे, मेहमान नवाज, मेहनत कश, खूबसूरत और जिंदा दिल लोगों की सरजमीन है, जो न सिर्फ अपनी अला ज़रफ़ी बल्कि शुजाअत और बहादुरी में भी कोई सानी नहीं रखते। आज़ाद कश्मीर के बड़े कबाइल में राजपूत, जट, गुज्जर, सुद्दन, मुग़ल, सैयद, ख्वाजा, बट, अब्बासी और कई दूसरे छोटे कबाइल भी आबाद हैं। रियासत आज़ाद कश्मीर में कई छोटे बड़े स्कूलों और कॉलेजों के अलावा बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद हैं, जिनमें AJK यूनिवर्सिटी, मस्ट यूनिवर्सिटी, मुहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ, कुर्ती यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली और अल खैर यूनिवर्सिटी काबिल ज़िक्र है। यही वजह है कि रियासत आज़ाद कश्मीर की शरह ख़वानगी 74% है। रियासत आज़ाद कश्मीर में अहम बोली जाने वाली ज़बानें पहाड़ी, पंजाबी, पोठारी, गोजरी, हिंदको और कश्मीरी हैं। कश्मीर के लोग कमीज़, शलवार और साद वास्कट पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। कश्मीरियों की अहम और मरगूब ग़िज़ाएँ लोबिया, चावल, साग, मकई, मक्खन, लस्सी, चटनी, गोश्ताबे, कश्मीरी चाय, कुलचे और सबसे मशहूर और कदीम कश्मीरी वाज़वान है, जिसमें कम से कम 4 से 22 खाने होते हैं। रियासत आज़ाद कश्मीर में मवासलात का वसी निज़ाम मौजूद है। मंगला, कोहाला, दांगली और हुलाड़ अहम एंट्री पॉइंट्स हैं, जहाँ से पाकिस्तान और बैरूनी मुल्क के सियाह आसानी आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं और कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये डॉक्यूमेंट्री भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए हमारे चैनल ट्रैवल ट्रैक को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।